السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ناول پڑھ رہے ہیں لمس عشق، تو آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوڑو مجھے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے اوپر جھکے ارحم کو پیچھے کرنے کی صنم نے ناکام سی کوشش کی، لیکن وہ حرکت ارحم کو اس سے پیچھے کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے دونوں بازوؤں کو اوپر کی طرف کرنے کا باعث بنی، جو کہ ارحم کے خوف کو صنم کے اندر مزید پیدا کر گیا۔ اس کا صنم کے بازوؤں کو اوپر کرنے کا نتیجہ صنم کا مکمل طور پر بے ساختہ بننے کا باعث بنا، چونکہ وہ اب کی مرتبہ خود کو بالکل بھی ہلا نہ پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے ارحم اس کی گردن کے قریب جھکتا۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا جان لے لیتا اس کی، لیکن تجھے مزید جاننے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے میرے اندر۔ تیرے اندر کی اس جوش کو دیکھنا چاہتا ہوں، مزید میں تیرے اندر کی یہ بھڑکتی آگ میں خود کو جلانا چاہتا ہوں۔ ارحم کی داڑھی صنم کی گردن کے ساتھ ٹچ ہوتی اس کے اندر جھرجھری پیدا کرنے کا باعث بنے جائے اور وہ اپنے چہرے کو پیچھے کرتی۔ پلیز چھوڑو مجھے، سوری تو کر رہی ہوں۔ تب تھپڑ مار دیا میں نے۔ پلیز۔ صنم اس پل کسی بھی بات کو سننے یا سمجھنے کی کیفیت میں نہ تھی، بلکہ وہ تو بس ارحم کو اسے چھوڑ دینے کی ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ صنم کی بات کو سنے ارحم ہاتھ سے پکڑے اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتا۔ اب یہ سوری تک کی بات نہیں رہی۔ جب تو نے اپنا غصہ مجھے تھپڑ مارتے ہوئے نکالا تو میں بھی اپنا غصہ اپنی مرضی سے نکالوں گا۔ ارحم بھی اب جیسا اس نے اس کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی خود بھی اسے سزا دینے کا طریقہ بھی اپنی مرضی سے چوز کر کے بتانے لگا۔ معاذ مسلسل دروازے کو کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ فائقہ یہ سب دیکھ کر عجیب نظروں سے معاذ کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ صنم کے لیے اتنا کیوں پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں شک پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا، کہیں معاذ اور صنم کے درمیان کچھ چل تو نہیں رہا۔ صنم کے ہونٹ کے قریب اپنی زبان سے چاٹتے ارحم اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ صنم اپنے ہونٹوں کو مضبوطی سے بند کرے بیٹھ گئی، لیکن ارحم کی حرکت سے وہ یہ بات جان چکی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، جسے دیکھ اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو کھولنے لگا۔ صنم رونے لگی، لیکن اس بات کی پرواہ ارحم کو ہرگز نہ تھی۔ اسی وجہ سے اس کے نچلے ہونٹ کو مضبوطی سے نیچے کیے کھولتے ہی اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے منہ میں لیے اسے اپنے لبوں میں دبائے اپنی سانسوں کو صنم کے اندر اتارنا شروع ہو گیا۔ اس کے گیلے ہونٹ صنم کے ہونٹوں کے ساتھ جڑتے ہی اس کے لبوں کو بھی تر کرنے کا باعث بننے لگے۔ صنم خود کو چھڑانے کی جتنی کوشش کرتی ارحم اتنی ہی زیادہ شدت سے اسے کس کرنے لگا، جیسے کہ وہ اب اسے خود سے دور ہرگز نہ کرے گا۔ ایک تو ٹیبل پر لیٹنے کے باعث ٹیبل کی سختگی سے صنم کی کمر میں درد ہونے لگا تھا، اور اس پر جھکے ارحم کا اسے کس کرنا مزید تکلیف پہنچانے کا باعث بن رہا تھا۔ اور ساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے صنم کی پہنی شرٹ کے بٹن کو کھولنے لگا، کیونکہ اس کے ارادے صرف ایک کس تک کے نہ تھے۔ صنم کا دماغ مکمل طور پہ سن پڑ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اب وہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس قسم کی لڑکی تھی جو ہر بات سے ڈر جاتی تھی، اور اس کی ہمت ہمیشہ جواب دے دیا کرتی تھی کہ اب بس کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے پھر بھی کوئی گیم ہو یا پھر اپنی ذات کو بچانے والی بات۔ ارحم بھی اس کے ہونٹوں کو چھوڑے اس کی ٹھوڑی کو چومتا نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنے ہونٹوں کو آزاد دیکھ صنم کو واپس سے ہوش آیا اور وہ چیخنا بہتر سمجھتی اونچی آواز لگائے مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی بھی دروازے کو توڑ کر اسے بچانے تو نہ آ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ارحم سے اونچی آواز تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جو تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کا واسطہ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ صنم کی بات اپنے کانوں میں پڑتے ہی فوراً اس نے صنم کو چھوڑا اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، جہاں شدید قسم کا خوف تھا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بہت مزہ آیا مجھے، اور جس چیز میں ارحم کو مزہ تھا وہ اسے اپنا نشہ بنا لیتا ہے، اور اس نشے کو بار بار کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ارحم صاف صنم کو آگاہ کرنا شروع ہو چکا تھا کہ صنم کو اب وہ چھوڑنے والا تو نہ ہے، لیکن صنم کو کچھ نہ سنائی دے رہا تھا اور نہ ہی اسے کچھ بھی بات کرنے کی سمجھ آ رہی تھی۔ بس ارحم کے اسے چھوڑنے پر جلدی سے اس نے اپنے کھولے بٹن کو واپس سے لگاتی کمرے کے دروازے کو کھولنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ وہ جلد از جلد بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ارحم بڑے ہی آرام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا اپنی جیب میں سے سگریٹ کو نکالی اپنے فیورٹ سونے اور ہیرے سے مل کر بنائے گئے اپنے لائٹ سے جلاتا پینے لگا۔ صنم نظر اس پر ڈالتی تیزی سے دروازے کو کھولے
باہر کھڑے معاذ کے ساتھ لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معاذ کے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے۔ ایسا کیا کہ اس شخص نے جو صنم ایسے رو رہی ہے؟ فائقہ کو صنم کی یہ حرکت بے حد بری لگی، لیکن فی الحال وہ کچھ کر نہ پا رہی تھی، کیونکہ معاذ کے ساتھ کسی کو بات کرنا بھی اس کے اندر جلسی پیدا کرتا، اور اب کی مرتبہ تو صنم اس کے گلے لگ چکی تھی۔ صنم پلیز بتاؤ مجھے اس گھٹیا شخص نے کیا کیا ہے؟ اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ معاذ ارحم کو مارنے کی خاطر واپس سے آفس جانے لگا، لیکن صنم مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو پکڑے۔ پلیز معاذ مجھے لے جاؤ یہاں سے، پلیز یہاں سے مجھے دور لے چلو۔ صنم کی حالت دیکھ معاذ بھی فی الحال کے لیے یہاں سے جانا بہتر سمجھے اسے سہارا دیتا لے جانے لگا۔ فائقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کے یہ صنم کی اس قدر کیئر کر رہا ہے، کہیں یہ اسے پسند تو نہ کرتا ہے۔ معاذ صنم کو لے کر باہر چلا گیا اور فائقہ غصے سے واپس سے آفس کے اندر داخل ہوئی۔ ارحم کیا کیا آپ نے جو یہ رو رہی تھی اتنا؟ یہاں میں نے کس وجہ سے بلایا تھا پتہ نہیں، ویڈیو ڈیڈ نے آپ کو کیوں بھیجا یہاں پر؟ اس سے اچھا وہ خود ہی آ جاتے۔ فائقہ بھی ارحم سے آپ کہے بغیر بات نہ کر سکتی تھی، کیونکہ کزن تھا وہ اس کا، تو وہ اس کو بخوبی سے واقف تھی۔ اس کے غصے سے اس وجہ سے نرم لہجے میں ہی اس نے غصہ کیا تھا۔ فائقہ کی بات کو سنے وہ ایک طرف مسکراہٹ ہنستا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور تو کس شخص کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہے جس کی نظر میں تیری کوئی اہمیت ہی نہ ہے؟ او پلیز ارحم، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اور مجھے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اور اسے حاصل کیسے کرنا ہے وہ میں سوچ بھی لوں گی۔ واہ کیا بات کہی، ویسے اگر کوئی مدد چاہے تو مجھے بتا دینا، ارحم نے مذاق کرتے کہا۔ پہلی مرتبہ ارحم کو یوں خوش اور مذاق کرتے دیکھ فائقہ بھی حیران ہوئی کہ اچانک اسے ہو کیا گیا ہے۔ مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے آپ کی، بلکہ آج تو مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ معاذ کے مجھے ریجیکٹ کرنے کی وجہ وہ لڑکی ہے۔ فائقہ بھی اب نہ جانے کے بعد جان بوجھ کر بتا رہی تھی یا پھر وہ اسے اپنی رائے شیئر کر رہی تھی ارحم کے ساتھ۔ کیا مطلب کون سی لڑکی؟ حیران ہوئے ارحم نے اسے سوال کیا، کیونکہ اس کا شخص خود بھی صنم پر ہی پڑ گیا تھا، وہی جس نے آپ کو تھپڑ مارا۔ شاید محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے؟ فائقہ بھی چڑھتی ہوئی فوراً سے بول پڑی، کیا کہا تم نے؟ ارحم فائقہ کی بات پر چونک گیا، جیسے کہ اس بات سے اسے برا لگا ہو۔ جسے دیکھ آپ کو کیا ہوا؟ اس بات سے تکلیف تو مجھے پہنچنی ہے نا؟ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے ویسے؟ تم اس شخص کے لیے اتنا سیریس مت ہونا، تمہیں اس شخص کے لیے اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی ہو، لیکن اس کی شادی تم سے ہی ہوگی، اس بات کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں۔ ارحم بھی اب اس بات کو اپنا پرسنل میٹر بناتا فائقہ کی شادی معاذ سے کروانے کا وعدہ کرنے لگا۔ ارحم کی بات کو سنے حیرانی سے فائقہ اس کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، بہت سے کام ہیں مجھے، کہہ کر ارحم وہاں سے چلا گیا۔ آفس سے باہر نکلتا بڑے لیز ٹرائل سے اپنے گلاسز کو آنکھوں پر لگائے وہ یونیورسٹی سے باہر کی طرف جانے لگا، لیکن باہر پھر رہی لڑکیاں ارحم کو دیکھتے ہی رہیں، پرساختہ کھڑی اسے جاتا دیکھے جا رہے تھے، کیونکہ اتنا ہینڈسم شخص شاید انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔